سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے پروجیکٹ 2010 کا 2022 میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ مارکیٹ میں منفی تاثر ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، روپے کی قدر میں گراوٹ کی ہمیشہ مخالفت کی، ڈالر کا ریٹ نیچے ہونا چاہیے۔ قومی اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا 5 ڈرائیونگ ایریاز سے متعلق روڈ میپ تیار کیا ہے۔ ایکسپورٹ ایکٹیویٹی، انرجی، انوائرمنٹ، امپاورمنٹ روڈ میپ کا حصہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ اسپورٹس، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ انرجی، ای پاکستان یا 5 ایز، تو بیسیکلی یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے۔ ہماری کریڈیبلٹی اور روڈ ہو چکی تھی، آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ تمام اسٹرکچرل ریفارمز، وہ پاور سیکٹر، وہ گیس سیکٹر، وہ فسکل ریفارمز، وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے حوالے سے انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف جی ایس ٹی ان پاکستان، جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پروجیکٹ ایکشن نہیں کر پا رہی تھی پچھلی حکومت پچھلے 3 سے 4 سال میں، وہ الحمدللہ ہم نے میرے آنے کے بعد وہ تمام پینڈنگ 4 پروجیکٹ ایکشن پورے ہوئے۔ لاس آف فیتھ کہہ لیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پرسیپشن لوگوں کی مارکیٹس کی وہ نیگیٹو ہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ نے تو کہا 200 روپے ڈالر 200 کا نیچے آئے گا۔ یس، آنا چاہیے تھا۔ اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ واز 197، 217 تک آیا۔ پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں۔ جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے، وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایگریکلچر، انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے رسپیکٹیولی 1.55، 2.94، 0.86 نیگیٹو ہے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں معاشی تجزیہ کار محمد سہیل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے بیشتر اہداف ہیں جو کہ حکومت اس سال پورے نہیں کر سکی۔ کیسے دیکھتے ہیں آج کی ان کی پریس کانفرنس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ کانفرنس میں بیٹھے تھے اور انہوں نے تو بالکل کلیئر کہہ دیا کہ پچھلے سال کو ایئر آف فورس میجور کہا جائے، یعنی ایسا سال جس میں بہت زیادہ ان اوائڈیبل چیزیں ہوئی تھیں۔ یہ بات ذرا ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ فلڈ کا ہونا اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہونا، یہ بات تو درست ہے، مگر دوسری جانب جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کی مینجمنٹ میں کافی خامیاں تھیں۔ 12 مہینوں میں 2 فائنانس منسٹر چینج ہوئے، اور دو پاکستان ڈیفالٹ ہے تو ابھی تک بچ گیا ہے، مگر اوور آل خدشہ جو ہے کہ پاکستان اگلے 12 مہینے میں ڈیٹ ری پے کر پائے گا کہ نہیں، وہ ابھی بھی پاکستان کو درکار ہے۔ اور جو چونکا دینے والے تھے، سال بہت برا گزرا ہے، مگر سب سے بڑا امپیکٹ تھا کہ 29% کا انفلیشن کے بعد پاکستان میں دیکھا گیا، جس نے غریب عوام کو اور مڈل کلاس کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے پچھلے سال۔ ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہے گا۔ شاہد حسن صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا۔ صدیقی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو اسحاق ڈار وزیر خزانہ نے ابھی بات چیت بھی کی ہے اور اقتصادی سروے پیش کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اہداف حاصل نہیں ہو سکے وہ آئندہ آنے والے وقت میں حاصل ہو پائیں گے جس طرح سے ابھی تک پالیسیز چل رہی ہیں؟ نہیں، اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وزیر خزانہ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں تباہال معیشت ورثے میں ملی، سیلاب آ گیا، سیاسی ہنگامہ آرائی ہوئی، جو کچھ بتایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جناب آپ نے تو بجٹ تقریر میں یہ کہا تھا پچھلے سال کی کہ ہم ٹیکس کی چوری روکیں گے جو 3000 ارب روپیہ ہے، اور ہم ٹیکسوں کی مد میں آمدنی بڑھائیں گے، یہ 3000 ارب روپیہ، لیکن یہ چوری تو بڑھ گئی۔ تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ نے کوشش کیوں نہیں کی؟ دوسرا یہ تھا کہ غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرنے کی بات تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ مئی میں جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، مئی 2023 میں، تب بھی آپ نے کابینہ میں ایکسٹینشن کر لی، بیرونی دورے بھی ہوتے رہے، تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی اخراجات کم کرنے کی سنجیدگی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کی بچت کے لیے اب جو کل فیصلے ہوئے، تو بھائی آپ کا تو 2 مہینے رہ گئے، اب کیا آپ کریں گے؟ کرنا تھا تو 1 سال پہلے کرتے، اب تو اس پہ عمل درآمد ہوگا نہیں، اس کے بعد الیکشن آ جائیں گے، تو یہ بالکل کیوں ڈیلے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر سرمایہ کا فرار ہوتا رہا قانونی طریقے سے بھی، یعنی لوگ چوری کے پیسے سے خریدتے ہیں ڈالر،
अकाउंट में जमा करते हैं वो बाहर भेज देते हैं, वो बढ़ा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसी तरीके से एक बड़ी अहम बात मैंने देखी कि उन्होंने तकरीर में ये कहा कि हमें जो रैंकिंग जीडीपी की मिली थी वो 24 थी और वो इसको पीटीआई ने उसको गिरा के 47 कर दिया। ये तो बहुत संगीन चार्ज है और मैंने कम से कम 1 दर्जन दफे मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा कि 24 थी नहीं कभी भी, ये तो 41 से 47 है। अच्छा, तो अब ये इससे पता चलता है कि ना जो पीटीआई पे चार्ज था उनको भी होश नहीं है, सियासतदानों को भी होश नहीं है, वजारत खजाना को भी होश नहीं है कि ये 24 से 47 नहीं है, ये तो 41 से 47 है। इसका मतलब ये क्रेडिबिलिटी का गैप आ जाता है। मगर दूसरी अहम बात उन्होंने की इस्लामी बैंकारी की, ये बड़ी अहम है क्योंकि ये हमारे आइन का भी हिस्सा है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस पर हम अमल दरामद करेंगे, तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है उसमें मैंने ये कहा था कि ये इसमें सूदी निज़ाम को फरोग दिया गया है, उसमें गलतियां हैं। तो लेकिन जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने टीवी प्रोग्राम में लाइव में तस्लीम कर लिया कि हाँ जी मेरी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद वो उस फैसले को फरोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो तो बरकरार रहेगा। इसका मतलब ये है कि अनलेस ये कि आप बड़ी तब्दीलियां करें मुस्लिम लीग नून के मंशूर के मुताबिक, हमारे 2024 में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी में महंगाई ज्यादा रहेगी, शरह नमो सुस्त रहेगी और काफी मुश्किलात पड़ेंगी। असल जो हल है वो मैं आपको बता देता हूँ। हल है मुस्लिम लीग नून का मंशूर, जिसमें ये कहा था कि हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत को अगर ठीक करना है तो कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, खास तौर से टैक्सों के शोबे में। सिद्दीकी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आपको लगता नहीं कि इंतहाई मुश्किल फैसले अब तक किए जा चुके हैं जिसका असर बराह रास्त अवाम पर पड़ता है? इससे ज्यादा मुश्किल क्या होंगे? मैं पूरा जुमला कर लूंगा, आप इजाजत दें। उसके अल्फाज सुना देता हूँ, फिर आप फैसला कर लीजिए। उसके अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान की बीमार मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं और मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं। यानी विदहोल्डिंग टैक्स तो हो ही नहीं सकता। हर किस्म, फिर जीएसटी भी जो है वो नहीं हो सकता 18%। हर किस्म की आमदनी का मतलब ये है। अब ये बड़ा शानदार, मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत शानदार मंशूर है कि जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे दे और जिसकी आमदनी कम है वो जीएसटी जो है वो 17 के बजाय 5% पे ले आए। क्योंकि जब आदमी फुटपाथ पे रहता है वो भी 18% जीएसटी दे रहा है। तो जो मंशूर बना था वो बड़ा जबरदस्त था। उसमें उन्होंने कहा था मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, कोई काला धन सफेद नहीं होगा और हम आमदनी पे टैक्स ज्यादा लेंगे और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। अगर ये आज भी कर ले इस बजट में, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 2024 के बाद पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से भी अभी तो जाएंगे 2024 में, उसके बाद आइंदा के लिए हम सारी जिंदगी के लिए IMF से बाहर निकल आएंगे। तो ये चीज अब हमें कि हुकूमत पर भी दबाव डालना चाहिए कि अपने उस मंशूर पर अमल करा ले। वो पाकिस्तान की जो बका का, सालमियत का और आवाम की फलाह बहबूद का जामिन है। बिल्कुल ठीक है सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट बड़ा अहम है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अकरुल हसनैन साहब ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जो अहदाफ हासिल नहीं हो सके उनके लिए इस हुकूमत को, जिसका वक्त अब अगर हम आइनी तौर पर देखें तो कम ही रह गया है, क्या मुश्किल फैसले मजीद उठाने होंगे, करने होंगे जिसकी वजह से वो अहदाफ हासिल किए जा सकें? मुश्किल फैसले तो इतने नहीं इनको करने पड़ेंगे, सिर्फ अपना जाविया बदलना पड़ेगा। ये जो पिछले साल इन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं उनका बुनियादी तौर पे अमीरों को, वो अमीर और ज्यादा अमीर हो गए हैं, वो गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। तो अब ये जो टैक्सेस का सोच रहे हैं, टैक्सेस बुनियादी तौर पे अमीरों के ऊपर लगाने का सोच रहे हैं, मगर इसके साथ साथ इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि ये जो इंक्रीज टैक्स इनकम आएगी इस के नतीजे में, वो सारी की सारी आवाम की बहबूद के लिए खर्ची जाएगी। उनकी गुर्बत और उनके ऊपर जो अफरात पड़ रहे हैं उसके लिए खर्चा जाएगा। अब देखें ना, दो चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली और डॉक्टर साहब खुद इस चीज को, एक तरफ तो आपका जो GDP ग्रोथ रेट है वो 0.96% पे आ गया है। इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम तो आपकी एब्सोल्यूट टर्म में डिक्लाइन कर गई है, और अगर आपकी एवरेज इनकम डिक्लाइन कर गई है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछले 50-60% अवाम है उसका क्या हाल होगा। वो तो एवरेज से बहुत ज्यादा उनकी आमदन में कमी आएगी। एक तरफ आमदन में कमी आ रही है, दूसरी तरफ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ साथ जो अफरात ज़र है वो
دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 35% پہ پہنچ گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں غریب کیا اب تو 50-60% آبادی ایک شکنجے میں آئی ہوئی ہے. قیمتیں ان کے کیپیبلٹی سے باہر ہو گئی ہیں, عام چیزیں خریدنے کے قابل نہیں رہے لوگ, اور دوسری طرف یہ ان کی آمدن میں کمی آ رہی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسی صورتحال میں جو آپ کے ٹیکسز انکریز ٹیکسز کا آپ سوچ رہے ہیں, اور اچھا ہے کہ امیروں کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, پراپرٹی ٹیکس وغیرہ, تو وہ آپ کمٹمنٹ دیں یہ بجٹ اسپیچ میں کہ اس سے اتنا پیسہ ایڈیشنلی ریکور ہوگا ہمارے خیال میں, اور یہ پیسہ ہم غریبوں کو سستا کھانا دینے کے لیے خرچیں گے. صحیح. اور بے روزگاری الاؤنس دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. محمد سہیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ قانون کو سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو امیر ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیں اور غریبوں سے ٹیکس کم لیا جائے, لیکن جتنی بھی گورنمنٹس اب تک آئی ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کوئی ہمیں ٹھوس اقدامات نظر نہیں آتے. جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں وہی ٹیکس دیتے ہیں اور زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہوتا, یعنی لوگ جو ہے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ہر سال گزرتے سال. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو؟ بالکل صحیح کہا. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو 10% تھا اس کو 6-7 سال پہلے وہ ابھی 8% کے قریب آ گیا ہے. اس میں دونوں مسئلے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ٹیکس سے باہر ہیں, ٹیکس نیٹ سے, وہ ٹیکس یا تو نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں, اور جو ٹیکس نیٹ میں ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی ان کا بھی ٹیکس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, چونکہ آپ ہم اور جو دوسرے فارمل سیکٹر والے ہیں ہم سب ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹیکس دیا ہے, مگر جتنا ہمارے ملک کو اس کرائسس میں ضرورت ہے تو میرے خیال میں جو ٹیکس کے باہر ہیں ان کو بھی ٹیکس لگنا چاہیے, جو ٹیکس کم دیتے ہیں ان کو ٹیکس برابر لگنا چاہیے, اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو 1-2 سال چونکہ ملک مشکلات میں زیادہ ٹیکس دینا چاہیے تاکہ ملک کا خسارہ کم ہو اور ملک اس کرائسس سے باہر آئے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی طرف. سر یہی سوال آپ سے, ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور جس سے عام آدمی کو, غریب آدمی کو فائدہ بھی ہو سکے, مختصراً. صدیقی صاحب. اچھا صدیقی صاحب ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر اکمل حسین صاحب, سر سیم کوشچن آپ سے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کا اور یہ سارے نظام کا کرائسس آف لیجیٹیمیسی ہے. لوگ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اس لیے وہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں کیوں لے کے آئیں گے اگر ان کو گورنمنٹ کے اندر اعتماد ہی نہیں ہے. اس لیے پہلے ان کو اپنی کریڈیبلٹی اور اعتماد اسٹیبلش کرنا پڑے گا. الیکشن کرائیں, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. اس وقت تو پنجاب اور پختونخوا میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنا انڈر دا کانسٹیٹیوشن ٹینیور ختم کر چکی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اکمل حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب, محمد سہیل صاحب آپ بھی موجود تھے اور صورتحال پر بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کا.